बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग और आपसे दूसरी मुलाकात, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर यह है कि आज पिसरूर में फ़ौजी मशक़ें हुई और वहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब तशरीफ़ ले गए। वहाँ पे फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और पहली दफ़ा देखा गया कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद साहब को भी साथ लिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जो झड़प हुई तो उसमें पाकिस्तान एयर फोर्स का कलीदी किरदार था और उन्होंने दुश्मन को धूल चिटाई। इसलिए फिर मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक पीआर कैंपेन भी चल रही है कि एक पीआर कैंपेन चल जाए। वो जो सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही थी, वो जो इदारों और अवाम में जो है वो फासले बढ़ गए थे या बढ़ रहे थे, और उसकी वजह थी ज़ाहिर है आपके सामने कि पिछले 3 साल में जो है ना वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने लोगों के साथ क्या किया, तो इस वजह से लोग नाराज़ थे, बल्कि लोग अभी तक नाराज़ हैं। वो तो एक वक्फा आया क्योंकि पाकिस्तान पे दुश्मन ने हमला किया, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए तो हम सब एक हैं। बहरहाल पिसरूर में आज टैंक शैंक जो है वो दिखाए गए और टैंक पे घास शास डाला गया। और ये शहबाज शरीफ का सुना है बचपन से शौक़ था कि वो एक दिन जो है वो टैंक पे चढ़ेंगे। बहरहाल जिन्होंने वज़ीर आज़म बनाया उन्होंने टैंक पे भी चढ़ा दिया। उसके बाद जो अगली खबर है वो अफसोसनाक खबर है। मैंने इससे पहले वाले वीलॉग में आपको बताया था कि काफ़ी सारे हमारे जवान, चाहे वो एयरफोर्स के हैं चाहे वो आर्मी के हैं, तो वो ज़ख्मी हैं। अब इतला आ रही है, बल्कि कन्फर्म हो गई है कि एक जवान मज़ीद एयरफोर्स का और एक जवान पाक फ़ौज का यानी मिलिट्री का वो शहीद हो गए हैं। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक उनके दर्जात जो है वो बुलंद करें। इसके अलावा जो अगली खबर है वो ये कि तरबियत का फ़र्क है। जो नवाज लाल नेहरू है उनकी तरबियत सर चढ़ के बोल रही हैं। जब उनकी बेटी बोलती हैं, आज भी फैसलाबाद में बोली हैं, तो जिस तरह जो है ना वो तोप आग उगलती है या किसी गटर का ढक्कन खुल जाए, तो उसका वही काम है, उसने फैसलाबाद में किया है। और बेटा जो है वो लंदन में जलील हुआ है। 7 कंपनियों का ये डायरेक्टर था। ये अपनी इनकी कंपनी होती हैं, खुद डायरेक्टर होते हैं, बोलना इनको आता नहीं है। जो इसके दोनों बेटे हैं उनमें क्या खूबी है, सिवाय इसके कि वो नवाज शरीफ के बेटे हैं, और सिवाय इसके कि जो बाप ने माल लूटा जो है ना इतने अरसे में, उसको ठिकाने लगाना, फिर जी कंपनियां बन गई। कैसे कंपनियां बन गई ये कोई नहीं पता। बहरहाल 7 कंपनियां जो है ख़त्म हुई लंदन में, और पाकिस्तानी रुपयों में जनाब को जो जुर्माना पड़ा है वो तकरीबन 2 अरब का जो है वो जुर्माना है। 2 अरब रुपए का ये जुर्माना पड़ा है। पाकिस्तान में दिवालिया होना या पाकिस्तान में आप किसी के सामने हाथ खड़े कर दें कि मेरे पास उधार वापस करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो बड़ा मायूब समझा जाता है। लेकिन ये सफ़ेद पोश लोग होते हैं, ये इनमें कोई अना, इनमें कोई गैरत, इनमें कोई खुदी वगैरह होती है। लेकिन ये आपको पता है अगर इनमें गैरत हो तो माल कहाँ से कमाएं, यानी गैरत अगर है आप में तो फिर आप माल कहाँ से कमाएं। तो ये इन चीज़ों से वो बालातर हैं। ये गैरतें शहरतें ये गरीबों की, और जो है ना वो मिडिल क्लास होते हैं, पेंडू होते हैं, ये उनके लिए होता है, वरना ये इनके लिए नहीं। बहरहाल जनाब को 2 अरब जो है ना रुपए जुर्माना भी हुआ है और वो कंपनियां भी बढ़ गई हैं सारी। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि एजाज चौधरी ने बड़ा इंकशाफ किया है। आप जानते हैं कि एजाज चौधरी साहब सेनेटर हैं। कई दफ़ा यूसुफ रज़ा गिलानी ने, जो खुद फॉर्म 47 का है, चेयरमैन सेनेट, उन्होंने इनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किए, लेकिन उन प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर कोई अमल नहीं किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो हवा में उड़ा दिए गए। उन्होंने बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया है। लेकिन ये पाकिस्तान है, आपको पता है मौजों की धरती है और जो है ना यहाँ पे मौजे होते रहते हैं। उन्होंने बयान किया है कि हम मौजूद ही नहीं थे, हमारी गैर मौजूदगी में न वकील हमारा मौजूद था, कोई 9 मई के 2 गवाह तैयार किए गए और वो गवाह जज के सामने भुगता दिए गए, और वो जो जज था उसकी नस्ल का अंदाजा करें कि उसने सुन भी लिए। यानी ये मैं कोई किताबी बात या कोई
جو ہے نا آداب عرض جو اردو ڈائجسٹ ہیں ان کا واقعہ نہیں بتا رہا آپ کو، پاکستان کا عدالتی نظام بتا رہا ہوں کہ اعجاز چودھری کو اطلاع بھی نہیں دی گئی، میاں محمود رشید کو اطلاع بھی نہیں دی گئی، اور ان کے خلاف ایک جج تھا، 2 گواہ تھے، حکومتی وکیل تھا، انہوں نے لمبی چوڑی جو ہے وہ گواہی وہ دے دی کہ جی میں نے خود دیکھا کہ سینیٹر اعجاز چودھری ٹینک لا رہے تھے اور میاں محمود رشید کے پاس JF تھنڈر تھا، اور جو ہے نا عمر سرفراز چیمہ کے پاس اعلیٰ نسل کی توپ تھی، اور یہ گولہ باری کر رہے تھے کور کمانڈر ہاؤس پہ۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ ادھر باتیں ہوتی ہیں جو ہے نا وہ قومی یکجہتی کی، اور آپ کو کئی دفعہ مثالیں دے چکا ہوں کہ ملک میں یہ احتجاج ہونا، ملک میں جلاؤ گھراؤ ہونا کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے، لیکن یہ ترقی یافتہ ترین ملکوں میں جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ جب عوام بفر جاتی ہے، جب عوام کے جذبات مجروح ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ اب اس کو بنیاد بنا کے کسی سیاسی جماعت کو تن دینا، کسی سیاسی جماعت کے جو ہے نا وہ سپورٹرز کے لیے زمین تنگ کر دینا، یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا۔ ابھی یہ جو کچھ مودی کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی آپ دیکھیں گے کانگریس اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اور دوسری پارٹیاں بھی وہ کر رہی ہیں، ظاہر ہے اپوزیشن نے کرنا یہی ہوتا ہے۔ اب وہ راہل گاندھی کہہ رہے ہیں کہ جی مشترکہ اجلاس بلایا جائے پارلیمنٹ کا، وہ اگر اجلاس ہوتا ہے نا اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اپوزیشن کیا کرتی ہے مودی کے ساتھ۔ مودی کی دھوتی اتار کے اس کے سر پہ باندھ دے گی اپوزیشن، جتنے لوگ سڑے ہوئے ہیں، تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ چل رہا ہے، یہ ایک میں نے کہا آپ کو معجزہ جو ہے وہ میں بتا دوں۔ اب ہم اگر جو ہے نا وہ ڈسکس کریں، یہ بڑی اچھی جو ہے وہ فضا پیدا ہوئی تھی جو ہے نا وہ ملک میں، اور اس کو قائم رہنا چاہیے تھا اور قائم رہنا چاہیے، کیونکہ DG ISPR جو ہے انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ پوری قوم اکٹھی ہو گئی، اور جو خاص کر نوجوان تھے انہوں نے سوشل میڈیا پہ دفاع کیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا کی اتنی ضرورت پڑی کہ ایکس ٹویٹر کو کھولنا پڑا۔ کیوں کھولنا پڑا؟ کیونکہ فوج جانتی تھی کہ ٹویٹر پہ اگر کوئی جواب دے سکتا ہے نا، وہ PTI والے جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ انہیں نون لیگ کا پتہ ہے کہ ادھر بریانی کی دیگ کی جو ہے نا دیگ کھلی، اور یہ سر سمیت گئے دیگ میں، یا کسی نے قیمے والا نان، انڈیا نے بھی اگر قیمے والے نان دکھا دیے یا خوشبو سنگھا دی تو یہ تو ادھر چلے جائیں گے۔ کہ اگر کوئی پڑھا لکھا سپورٹر ہے، چاہے وہ پاکستان میں، پاکستان سے باہر ہے، تو وہ دفاع کرے گا پاکستان کا، کرنا بھی چاہیے، اور انہوں نے کیا۔ یعنی انڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ جتنے بھی سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ اکاؤنٹس جو ہے وہ دفاع کر رہے تھے، ان کا 90% جو تعلق ہے وہ PTI سے تھا۔ اختلاف کہاں پہ ہے؟ اختلاف یہاں پہ ہے کہ جو کام ہے ہر ادارے کا، میں نے آپ کو ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ بتایا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ صرف دوسرے خلیفہ راشد تھے بلکہ بہت بڑے سیاستدان تھے، بہت بڑے مدبر تھے، اور سیاست کی جو ہے نا اس کو باریکیوں کو جانتے تھے۔ انہوں نے حاجیوں سے خطاب کیا تھا امیر حج کے طور پہ، اور انہوں نے کہا تھا کیونکہ حاجی پوری دنیا سے آتے تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ کبھی بھی جہاں جہاں آپ رہتے ہیں نا، جو آپ کا ملک ہے، جو آپ کی بستی ہے، جو آپ کا علاقہ ہے، وہاں پہ آپ نے تلوار کے زور پر کسی کو حکم نہیں چلانے دینا، تلوار کے زور پر کسی کو اپنے اوپر حکمرانی نہیں کرنے دینا۔ آپ پوری اسلامی تاریخ پڑھ لیں، یہ تو یعنی کچھ بھی نہیں ہے نا، یعنی ان کا مقابلہ خالد بن ولید سے ہو سکتا ہے، اسامہ بن زید سے ہو سکتا ہے معاذ اللہ، یا مولا علی سے ہو سکتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں جنگی صلاحیت کی، جرنیلی کی۔ طارق بن زیاد سے ہو سکتا ہے، صلاح الدین ایوبی سے ہو سکتا ہے، یعنی آپ دیکھ لیں، وہ کام ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا کام ہے لڑنا۔ ہاں یہ ایک علیحدہ اس وقت سسٹم تھا کہ سپہ سالار کبھی کبھی قدرتی طور پہ حکمران بھی ہوتا تھا اور سپہ سالار بھی ہوتا تھا، یا وہ اپنا کوئی نمائندہ جو ہے نا وہ مقرر کر دیتا جنگ کی جو ہے نا وہ سپہ سالاری کے لیے۔ لیکن تلوار کے زور پہ کہ لوگ بھی نہیں چاہتے اور ایک بندہ ملوث ہے، یہیں سے تو کام خراب ہوا۔
यहीं से तो हमारा काम खराब हुआ, यजीद से तो काम खराब हुआ हमारा, तलवार के जोर पे कि नहीं जी ये आपका खलीफा है या ये आपका बादशाह, तलवार के जोर पे ताकत से वहीं से काम खराब हुआ। और फिर देख लें अब तक सारे अरब ममालिक में देख लें, वहीं से तो काम खराब हुआ। जो काम है, जो फौज का काम है ना, वो है बॉर्डर्स, फौज का काम है सिक्योरिटी, फौज का काम है जंग के दिनों में जंग। अब देखें ना, जब जंग की फौज ने तो कितना ग्राफ ऊपर गया, कितना मुराइल ऊपर गया। काम है, काम है। और दूसरा आइन के नीचे कि जी आइन जो कुछ कहता है, जो आइन आपको इख्तियार देता है, जितनी आइन में गुंजाइशें हैं, दैट्स इट। यानी आप कैद आदम का कॉल याद करें ना, वो बानी थे कि सिविलियंस वो पॉलिसीज बनाएंगे। और खिताब कहाँ पे किया था, यानी क्वेटा स्टाफ कॉलेज में, क्योंकि उनको पता था यहीं से जो फौजी क़यादत है यहीं से निकलनी है। तो उन्होंने वहाँ पे कहा था कि सिविलियंस पॉलिसीज बनाएंगे जिस तरह पूरी दुनिया में होता है, और जो है ना वो फौज उस पर अमल दरामद करेगी अगर जंग करनी है या कुछ भी करना है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना वो उल्टा चल रहा है। और फिर इसमें जो है ना वो बेनिफिशरीज मौजूद हैं, स्पॉइलर मौजूद हैं, फिक्सर मौजूद हैं, वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। वो जर्नैलों के पीछे छुपे हुए हैं, उनको आगे करके ना वो उसके पीछे छुप के मौजें कर रहे हैं। ये बात मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही। और सबसे आइन के नीचे आना, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होगा, ये होगा फ़ौज का, कि वो आइन के मुताबिक अपना अपना काम, कोई उनका फालतू काम नहीं है, सिविल हुकूमत जाने और उनका काम जाने। तो ये असूल जिस दिन लागू हो गया ना कि जो बॉर्डर पे जो है फौजी है, अफसर है, अभी भी है, वो आंखों का तारा है। जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ कामरान को देखें, हालांकि वो अक़लियती बरादरी से, आप जानते हैं मैंने पहले वाले वीलॉग में भी बताया कि वो मसीही है लेकिन हीरो बन गया, और बिल्कुल बना, 100% ठीक बना, हमारा भी हीरो है। तो कितनी उसको जो है ना वो इज्जत मिली। एयरफोर्स का ग्राफ कितना ऊपर गया क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो ये जिस दिन हो गया ना कि जी, और आइन खुद कहता है कि आइन को तोड़ने वाला गद्दार है, आइन में खुद है, आर्टिकल 6 है, यहां पे आइन के साथ क्या हो रहा है और कितनी बार हो चुका है। तो ये जिस दिन पाकिस्तान में हो गया, इसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं, यही रूल ऑफ लॉ है। उसके बाद जो है ना इमरान खान ने क्या कहा, अब इसी ऊपर वाली लाइन को ज़हन में रखें। इमरान खान ने कहा कि 9 मई की आड़ में और फिर जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं उसकी आड़ में ब्रिलियंट जो स्टूडेंट्स थे, ब्रिलियंट जो नौजवान थे, उनके मुस्तकबिल तबाह कर दिए गए। बाकी इसी तरह अब आप हसन न्यादी देखें, वो इमरान खान के भांजे भी हैं, हफीजुल्लाह न्यादी के बेटे हैं, नूरी न्यादी के बेटे हैं। वो अब बंदा बैरिस्टर है, बाहर से पढ़ के आया है, ज़बरदस्त वकील, उसने अभी अपना कैरियर शुरू किया। और ये अब वो मिलिट्री जो ट्रायल था उसमें 10 साल उसको कैद हो गई। और एक अफसर ने, कर्नल होगा, ब्रिगेडियर होगा, लेफ्टिनेंट कर्नल होगा कि 10 साल जी। उससे पहले जिस कर्नल ने फैसला दिया ना, उसके जो सुपीरियर थे, जो जर्नैल थे, वो पहले कह रहे थे कि इनको तुन दो, उल्टा लटका दो, ये कर दो। तो वो कर्नल ने वही करना था, या ब्रिगेडियर जो भी था उसने यही करना था कि जी सुपीरियर तो यही कह रहे हैं। इमरान खान का पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अब यह पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, लेकिन जो 26वीं तरमीम की सूरत में सुप्रीम कोर्ट बनी, उस सुप्रीम कोर्ट ने इसको जायज़ करार दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अपनी बका का मसला है, उनका अपना हलवा मांडा, उनकी अपनी तनख्वाह। यानी जब पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली टूटी और उमर अता बंदयाल ने इलेक्शन का कहा कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, तो उस वक्त DGISI नदीमन जो वो सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे कि आप फैसला न दें। फिर ये आइन की पाबंदी है, आइन की पासदारी है, क्या लेना देना है इनका? जी हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। तो वो जो थे, जिस तरह अब्बाद फारूक है, उसके साथ क्या बहुत सारे हैं, मुझे तो नाम भी नहीं आते। मैंने आपको हसन न्यादी का बताया कि इन अफसरों के कहने पे वो नौजवानों के फ्यूचर तबाह कर दिए गए। अब लोगों ने जान छुड़ाने के लिए वो कहा जी हाँ जी हमने किया किया किया, 26 नवंबर भी किया, 9 मई भी किया। वो 600 महीनों की सजाएं लेके उन्होंने जान छुड़ाई, अपने ऊपर धब्बा लगवा लिया सजा याफ्ता का कि ये कन्विक्टेड है, लेकिन उन्होंने कहा जान छोड़ो।
انہوں نے قبول کر لیا. کسی نے کچھ کیا نہیں کیا, انہوں نے کہا ہاں جی کیا ہے. پھر جج نے 6 مہینے کی سزائیں سنا دی, انہوں نے جان چھڑائی. تھا احتجاج سمپل اور بالکل پروگرام تھا, کچھ بھی چھپا نہیں رہتا, کچھ بھی. اب تو کچھ بھی نہیں چھپا رہتا. کب تک؟ ابھی تک یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے نا, جانے کی دیر ہے. آپ کا کیا خیال ہے یحییٰ خان کے دور میں کوئی اقلیم اختر رانی کو جنرل رانی کہتا تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے, کہتا ہوگا؟ یا اس وقت کہتا ہوگا کہ یہ لانتی ہے یحییٰ, کہتا ہوگا؟ بھٹو نے تو یحییٰ کو کہا تھا کہ آپ قائد اعظم جتنے بڑے لیڈر ہیں. اس وقت تو کوئی کچھ نہیں کہتا, یہ تو بعد میں ہوتا ہے سارا کچھ. بل کلنٹن کے مونیکا لیونسکی کے ساتھ تعلقات تھے. کہتے بڑی چیز آئی مونیکا لیونسکی, گوگل پہ دیکھیں نا. صدر نے بڑی آئیں بائیں شائیں کی, پکڑا گیا کہ ہاں جی تھے, معافی مانگنی پڑی قوم سے. نہیں چھپتا. آپ دیکھیں گے یہ کس نے کیا, کیسے کیا, کون ملوث تھا, سارا آ جائے گا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانے کی دیر ہے, 10 سال لگ جائیں, 15 سال لگ جائیں, 20 سال, سارا آ جائے گا سامنے, سارا. وہ ایک کور کمانڈر لاہور نے سابقہ نے عارف الوی کو کہا کہ 3 لیئرز ہوتی ہیں کور کمانڈر ہاؤس کی, کوئی پہلی کراس کر لے ناممکن ہے, چلو کراس کر لے. دوسری کراس کر لے ناممکن ہے, چلیں کراس کر لے. تیسری کوئی بھی نہیں کراس کر سکتا. یہ کور کمانڈر نے کہا خود. اور مسرت ہلالی نے, یہ علیحدہ بات ہے کہ جائز قرار دیا, بڑکیں بڑی ماری. مسرت ہلالی نے کہا کہ اندر سے کنڈی کس نے کھولی کور کمانڈر ہاؤس کی کہ آ جاؤ. یہ تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارا کچھ کیا تھا. کیونکہ جن لوگوں سے واسطہ ہے نا پاکستان اور تحریک انصاف کا اور پاکستان کا, یہ لاہور ٹبر پتن کا پاپی ہے. پھر وہ پپلے, وہ جالے, وہ چوہے, ان کو سارا پتہ ہے. اور 2 نمبریوں کا سیدھا کام نا, 2 نمبریوں کا کہ کس طرح کرنا ہے. بہرحال اس کے بعد عمران خان کے بیٹوں نے اب یہ کہتے ہیں جی مقبول نہیں ہے. نواز شریف ساری عمر لگا رہے, اس کی بیٹی ساری عمر لگی رہے. 2 کروڑ سے زیادہ لوگ, 2 دن ہوئے انٹرویو کو, 2 کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں, بلکہ 2.5 کروڑ عمران خان کے بیٹوں کو. انہی بات پہ ان کو نیند نہیں آتی کہ نواز شریف کو تو جاسمین راشد نے ہرا دیا ہے, اس کو ٹک ٹاکر کو مہر شرافت نے ہرا دیا ہے, اس کے بیٹے 2 کروڑ کراس کر گئے ہیں کہ لوگ اب تک ان کو دیکھ چکے ہیں. اور جو درمیان میں ان کی اہم بات ہے کہ وہ خان صاحب کے بیٹے ہیں, قیدی عمران خان کے بیٹے ہیں, انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اور پھر تربیت بھی نظر آتی ہے. تربیت میں نے پہلے وہ ذکر کیا ہے گینڈے کا کہ وہ لندن میں ذلیل و خوار ہوا, اور یہاں اس کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ جو ابو ہیں وہ کہتے ہیں سیاست میں نہیں آنا, اور ابو کہتے ہیں کہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں نا تو آپ نے لوگوں کو نہیں بتانا, آپ نے پینک نہیں ہونا. ہم نے ابو کو کہا کہ آپ لندن آ جائیں, یہاں کرکٹ پہ تبصرہ کریں, موسم اتنا اچھا ہے, موجیں کریں, تو ابو نے کہا نہیں قطعی طور پہ. سلمان اکرم راجہ نے جو ہے نا وہ انکشاف کیا ہے, بڑے دھیمے آدمی ہیں. انہوں نے کہا جی میں نے خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی, یہ آج انکشاف ہوا ہے. خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ خان صاحب بس کر دیں. اب آپ اس طرح کریں, جو آپ کو کہتے ہیں نا ملک چھوڑ دیں تو آپ ملک چھوڑ دیں. سلمان اکرم راجہ خود بھی نفیس آدمی ہیں, چلے جائیں یہاں سے, قوم کی بھی جان چھوڑ دیں, قوم آپ کی جان چھوڑ دے. تو سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ مجھے خان صاحب کہتے ہیں کہ سلمان اس میں بڑا مزہ ہے, یہ نشہ ہے, یہ قوم کے لیے نہ رلنا, یہ نشہ ہے, مجھے یہ نشہ لگ گیا ہے. تو سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ میں چھپ کر کے میں کیا جواب دیتا. اور پھر سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا دعا کرو ساری قوم کو یہ نشہ لگ جائے. قوم کو تو خیر نشہ نہیں لگے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ چی گویرا نے کہا تھا اتنا ذلیل کرو کہ لوگ جینے کو نعمت سمجھیں. ہم جینے کو نعمت سمجھ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے قبضہ گروپ ہے, ہمیں پتہ ہے کمی کموڑے ہیں, ہمیں پتہ ہے بڑی سیٹوں پہ بونے بیٹھے ہیں, ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, ہمیں پتہ ہے جو ہے نا یہ ہارے ہوئے, لیکن ہم بیٹھے
ٹھیک ہے، چل رہا ہے نظام، ہمیں پتہ ہے ہمارا ٹیکس اڑا رہے ہیں، ان کو اختیار بھی نہیں ہے۔ فیصل آباد میں صفدرے کی بڈھی گئی، پھر ٹک ٹاک جنگ کے درمیان میں نے کہا بلوں میں گھس گئے، باپ بیٹی بلوں میں، بالکل بلوں میں کھڈانچ بڑھ گئے سر دے کے۔ اب پھر ٹک ٹاک نکل آئی سبزی، اور فیصل آباد میں بینڈ والے، کسی نے گارڈ آف آنر دیا، کمی کموڑے۔ وہاں پہ کام 9 مئی والے نہیں ہیں، بالکل نہیں۔ آپ 9 مئی والے، آپ 9 فروری والے ہیں، آپ لوگ غدار ہیں، آپ لوگ مینڈیٹ چور ہیں۔ 8 فروری کو لوگوں نے آپ کے منہ پہ تھوکا، لوگوں نے آپ کی پرچیوں پہ تھوکا، لوگوں نے آپ کے ڈبوں میں تھوکا، پھر آپ نے زبانیں ماری بوٹوں پہ، آپ نے تسمے چبائے، آپ نے بوٹوں کے تلوے چاٹے، نیچے سے بوٹ چاٹے۔ پھر آپ 9 فروری والے ہیں، بالکل آپ غدار ہیں، آپ نے آئین توڑا، آپ بددیانت ہیں، آپ بے ایمان ہیں، آپ نے لوگوں کی امانت میں خیانت کی، اور آپ نے 9 مئی کو آپ جیت گئے۔ آپ کا باپ، آپ کا چاچا، آپ کا وہ ککڑی، آپ کا وہ خوجسرا، آپ کا وہ احسن اقبال، واحد میٹرک نون لیگ کا، آپ سارے ہارے تھے۔ آپ بالکل 9 مئی والے تو محب وطن ہیں۔ ان کے لیڈر کو کالر سے پکڑا گیا تو 9 مئی کو وہ باہر نکل آئے۔ آپ کے باپ کے بارے میں جو ہے نا، وہ آپ کے باپ نے کہا کہ مجھے کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف، میں نے قدم بڑھایا، پیچھے ڈٹا تو کوئی کون آ، یہ آپ کے باپ نے کہا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ وہ ہسپتال میں مر رہا تھا، مر تو خیر جھوٹ موٹ کر رہا تھا، پلیٹلیٹس تو 10 بندے بھی نہیں آتے تھے۔ تو 9 مئی کو تو کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی، میں نے ابھی کہا تاریخ بتائے گی، 9 فروری کو ہوئی۔ 9 فروری جتنی دہشت گردی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ پہلے ہوتی تھیں 10 سیٹیں، 15 سیٹیں۔ 9 فروری کو پورے ملک کا، پوری قوم کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا۔ 17 سیٹیں والے، یہ 47 سے لے کر نہیں ہوا تھا، میں وہ صدرنی بڈھی کو ڈاس چھوڑا، 47 سے نہیں ہوا جو 2024 میں ہوا۔ آپ بالکل 9 مئی والے نہیں ہیں، آپ تو فراڈی ہیں، آپ تو اٹھائی گیرے ہیں، آپ لوگ چور ہیں، اور آپ لوگ جو ہے نا فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ وہ کمشنر چٹھا نے کیا کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، لوگ لاکھ لیڈ سے جیت رہے تھے۔ وہ آپ کا لانتی رائٹ ہینڈ، وہ لانتی قاضی فیدی سا، وہ ایک اور لانتی جس کو ابھی تک بٹھایا ہوا ہے، بھیرے کا نائی سکندر سلطان راجہ، بالکل آپ 9 فروری والے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ فضل الرحمان نے کہا کہ 20 سیٹیں، جوید لطیف نے کہا کہ 20 سیٹیں، لوگ ارب پتی ہو گئے۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ سیٹیں جو ہے نا وہ بلوچستان میں ایک سیٹ پہ 6 بندوں سے پیسے پکڑے گئے، 6 بندوں سے کہ آپ کو جتوائیں گے، آپ کو جتوائیں گے۔ آپ 9 مئی والے تو نہیں ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، آپ تو 9 فروری والے ہیں۔ اور کبھی عوامی حکومت آ گئی، جنہوں نے یہ کیا، جو اس کے سہولت کار تھے، جو پیچھے تھے، جن کو اب سمجھ نہیں آتی ڈر کی وجہ سے کہ ہم نے کیا کیا ہے، تو ان سب کو رسا پڑے گا، بالکل پڑے گا۔ اور آپ کس طرح نکلتے ہیں یہ ملک چھوڑ کے، اور کہاں سے نکلتے ہیں حسینہ واجد کی طرح، یہ بھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ کچھ بھی چھپا نہیں رہتا۔ 8 فروری کا تو ابھی بھی چھپا نہیں رہا، اس کا انتظار کیا کرنا تاریخ کا، ہر کسی کو پتہ ہے، اور ہر کسی نے بتایا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال آپ بالکل 9 مئی والے نہیں ہیں۔ 9 مئی والے دن ظلم ہوا، 9 مئی والے دن سازش ہوئی، 9 مئی والے دن فالس فلیگ آپریشن ہوا، ایک پارٹی کو توڑنے کے لیے ڈرامہ رچایا گیا، اور ایک پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے پریس کانفرنس کی گئی، سارا ڈرامہ تھا۔ 9 مئی سے پہلے بہت کچھ ہو چکا تھا، زمان پار کا دروازہ ٹوٹ چکا تھا، عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا، بہت کچھ ہو چکا تھا۔ 9 مئی تو بہت بعد میں ہوا، آپ 9 فروری والے ہیں، کیونکہ 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ ڈالے، آپ لوگوں کو دھول چٹائی، اور 9 فروری کو آپ نے بوٹ چمکا، کیونکہ بوٹ لمبا ہوتا ہے،
یعنی اس طرح زبان کرتے اس طرح ادھر سے زبان رکھتی ہیں آپ اور اتنے تک ادھر سے راگے وہ آپ نے چمکائے زبان سے اور آپ کو سیٹیں ملی اور اب آپ جو ہے نا وہ جن کے دم خام پہ آپ اچھل رہی ہیں وہ ہر کسی کو پتہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔